وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج ہمارا تبدیلی کا 22واں دن ہے اور آج روزہ بھی 22واں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور آج انشاءاللہ ہماری طاقت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوب ہمت دے، طاقت دے کہ آپ اچھے طریقے سے عبادت کریں اور صرف طاقت راتوں میں نہیں بلکہ جو آخری 10 دن ہیں ان میں خوب عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور دنیا کی جو مصیبتیں ہیں وہ بھی آپ پہ آسان کر دے اور آخرت کی مصیبتیں بھی آپ سے دور کر دے، آمین۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے انشاءاللہ کافی حد تک آپ کی پریشانیاں اور مصیبتیں آپ سے دور ہو جائیں گی، کیونکہ یہ مصیبتیں ہماری اپنی پالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ہمیں خرافات کو چھوڑنا ہے۔ خرافات یعنی جھوٹی وہمی باتیں، کم عقلی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں اور بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو خود تنگ کر لیا، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ایسی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی اور یہ کام نسل در نسل چلتا ہوا رہا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ جیسے دودھ ابل گیا، اب کچھ غلط ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کوا چھت پہ بولا ہے تو ضرور کوئی مہمان آئے گا۔ بچوں کو منع کیا جاتا ہے کینچی نہ چلاؤ، لڑائی ہو جائے گی۔ تو پھر میرے خیال میں سب سے زیادہ لڑائی تو جو ٹیلر ہے، جو درزی ہے، اس کے گھر ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ کام سلسلہ کہاں کیسے شروع ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی اپنا تجربہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو رول بنا لیتا ہے کہ یہی رول ہے۔ آج دودھ ابلا تھا اور آج گھر میں لڑائی ہوئی تھی، آج کچھ ہوا تھا اس طرح کا جو مجھے پسند نہیں تھا، اس کا مطلب دودھ ابلنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ برِ صغیر میں سب کانٹیننٹ میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، تو اکٹھے رہنے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہم نے ان سے اڈاپٹ کر لی، کچھ انہوں نے ہم سے اڈاپٹ کر لی۔ اب مسلمانوں نے بہت سی ایسی چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ باتیں ہیں ساری۔ یہ جو وہم ہے نا، وہم، یہ ہماری زندگی کو خراب کر دیتا ہے اور اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ ہمیں کوئی رستہ نہیں ہم باہر نہیں نکل پا رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے بڑوں کے تجربے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب تو ضرور برا ہوگا، ہے نا۔ اب آج کوا بولا ہے تو اب بھائی ہنڈیا چڑھا لو، اب کوئی مہمان آنے والا ہے۔ ایون یہ کہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آج جمعرات ہے تو آپ جو ہے وہ چھپکلی کو ماریں تو آپ کو پیسے ملیں گے۔ آج ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو بہت پیسے آنے والے۔ ایون آنکھ جو ہم بہت زیادہ جھپک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ برا ہونے والا ہے۔ چھینک آ گئی تو مطلب کوئی یاد کر رہا ہے۔ اچھا، رات کے وقت جھاڑو نہیں پھیرنا گھر میں، اچھا کالا جوڑا نہیں پہننا ہے، بلیک کلر نہیں پہننا، یہ منحوس ہے، اس سے میرا بچہ گر گیا تھا، اب ہم نے یہ نہیں کرنا۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں ہیں اور یہ صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہیں۔ اور یقین کریں یہ جو خرافات ہیں، یہ جو بدعات ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں، جادو ٹونے وغیرہ، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں جو ہمارے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آئے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ جو کوئی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو کوئی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے اپنے بارے میں کچھ بھی دریافت کیا، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ انہی خرافات میں سے ایک خرافات ہے کہ لوگ اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے کسی پیر بابے، کسی فقیر، کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سڑکوں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ آپ کو بتانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جو کوئی بندہ جاب لیس ہوگا اس کو امید دلائے گا کہ بھئی ظاہر ہے صبح صبح کو جاب لیس بندہ ہی اس کے پاس بیٹھے گا نا پریشان، تو اس کو کہیں گے بھی آپ کی تو بہت اچھی جاب لگنے والی ہے، انشاءاللہ بڑے اچھے دن آنے والے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا تو اس کو کہیں گے آپ کے بڑے اچھے مارکس آنے والے ہیں۔ ان کو آپ کی سائیکی کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ تو جو کوئی انسان اپنے ایسے بندے کے پاس گیا کہ مجھے میرا قسمت کا حال بتا دیں، کیا میرے دن بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے،
ٹھیک ہے، تو ایسے انسان کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے لوگ ہاتھ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، جسے پامسٹری کہتے ہیں، ہاتھ دکھانے کے لیے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں بتائیں میری شادی کب ہوگی، میرے بچے کتنے ہوں گے۔ یہاں ایک آپ کے ساتھ بڑی فنی چیز شیئر کرتی ہوں۔ ہم جب اسکول ٹائم میں تھے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، تو بچیاں اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتی تھی اور لائنز میچ کر کے دیکھتی تھی۔ اگر کسی لائنز میچ ہو کے بے بنتا ہے تو مطلب اس کی خاندان میں شادی ہوگی، اور اگر کسی کا بے نہیں بنتا تو مطلب خاندان میں شادی نہیں ہوگی۔ اچھا 3 لائنز ہیں سائیڈ پہ لگی ہوئی تو مطلب 3 بچے ہوں گے۔ تو اس طرح کی فضول باتیں ہم لوگوں نے اسکولز میں دیکھی تھی۔ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ یہ سب کچھ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ کان نہیں دھرنے، کیونکہ ہماری زندگی کو مشکل کر دیتے ہیں یہ وہم اور یہ ساری قصے کہانیاں۔ اچھی بلی بچیاں ہوتی ہیں اور بڑی پروڈکٹیو ہوتی ہیں، اچھا کام کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن ان کی امی کہتی ہیں کہ بیٹا آج آپ کے کپڑے جل گئے، آج آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے لگا ہے۔ تو وہ اچھا بھی کرنے جا رہی ہوں، اپنے ایگزام میں جا رہی ہوں، تو ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے اور وہ واقعی ان سے کام غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی آپ کے دماغوں میں وہ وسوسے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ ناس کے اینڈ میں آتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جن جو شیطان ہے وہ آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں ایسا نہ ہو جائے، اب کیا ہوگا۔ اور یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ جنات بھی کام کرتے ہیں، آپ کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ ڈال دیتے ہیں، غلط گمان ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کے کام خراب ہو جائیں۔ اور یہی کام لوگ بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ اپنی بات شیئر کریں، پھر دیکھیں وہ آپ کو آگے سے کیا کیا مثالیں دیں گے، بجائے اس کہ آپ کی پریشانی دور کریں۔ تو جو کم عقل لوگ ہیں نا، ان کے پاس نہ بیٹھا کریں، اپنی پریشانی بیٹھ سے بھی ان سے اپنی پریشانی نہ شیئر کیا کریں۔ ایسی جو عورتیں ہیں نا، وہ صرف دماغ خراب کریں گی، آپ کو تسلی نہیں دیں گی، بلکہ آپ کو اور وہموں میں ڈال دیں گی۔ تو میں پتہ ہے میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں۔ ایک لڑکی نے مجھے میسج کیا اور اس نے مجھے کہا کہ منیبہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میری ایک بیٹی ہے، تو میری نند نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں اب کوئی اولاد نہیں ہونی، اور بیٹا تو تم بھول ہی جاؤ، تمہارے گھر تو بیٹا ہونا ہی نہیں، اور میں نے اپنے بھائی کی دوسری شادی کروا دینی ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، اور میری جو نند ہے اس کو کالا جادو بھی آتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا اس ورڈز کو صرف چینج کرنا تھا، کیونکہ وہ ورڈز اس کے بلیف بن رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو ورڈز جب ہمارا بلیف بنتے ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہم سے ویسا ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کہیں اچھا بھی ہونا ہو تو ہمارے گمان غلط ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے، اگر کوئی جادو بھی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس کو پھر میں نے سمجھایا کہ ان چیزوں سے باہر نکلو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اذکار بتا دیے ہیں، صبح شام کی دعائیں بتا دی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے 2 سے 3 دن میں ہم لوگ PDF شیئر کر دیں گے، جس میں صبح شام کی دعائیں ہوں گی، ان کو آپ پڑھا کریں۔ صبح کی دعائیں فجر کے بعد پڑھ لیں، اور جو ایوننگ اذکار ہیں، جو شام کے اذکار ہیں، ان کو عصر کے بعد آپ پڑھ لیا کریں۔ مغرب سے پہلے پڑھ لیں، اگر کبھی مس ہو جائیں تو مغرب کے ٹائم پڑھ لیں، لیکن یہی ٹائمنگ آپ نے رکھنی ہے۔ اور آپ لوگوں کو پوری اجازت ہے، آپ ان کے کارڈ چھپوا کے بانٹ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ کروائیں، جو مرضی کریں، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے، لیکن اس کو پڑھیں ضرور تاکہ ہم ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ مسنون چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاتے تھے، جو پیتے تھے، وہ اپنی زندگی میں اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں سے دور رہیں گی، کیونکہ جہاں پہ یہ خرافات ہیں وہیں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو برحق بھی ہیں، جیسے نظر برحق ہے، شیطانی وسوسے برحق ہے، تو ان کا علاج بھی موجود ہے۔ بجائے اس کے آپ اپنے آپ کو پریشان کریں، وہ علاج کریں۔ موعظتین ہے، سورہ فلق، سورہ ناس بہترین ہے، کثرت سے ان کو پڑھا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اپنا خاص کرم کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ ہمارے بلیفز کو بہت کمزور کر دیتی ہیں اور ہماری زندگی کو پریشان کر دیتی ہیں، تو ہمیں ان سب سے باہر آنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہمارا یقین بن جاتا ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے، پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے، ہمیں لوگوں کی باتوں پہ زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ منیبہ جو میری پہلی شادی ہوئی تھی، میرا شوہر اچھا نہیں تھا، مجھے مارتا تھا، اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ تھا، اور پھر اب میری ڈائیورس ہو گئی ہے، اب میری دوسری شادی ہونے والی ہے، لیکن مجھے ڈر بہت ہے،
وہ وہم اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ اب جو پہلے ہوا تھا ابھی وہی ہوگا، اور وہ بہت زیادہ ڈپریس تھی. مجھے صرف کیا کرنا تھا، صرف ورڈز کو چینج کرنا تھا، اس کے بیلیف کو صرف بدلنا تھا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر گمان رکھو، اچھا گمان رکھو، ٹرسٹ کرو، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. میں نے کہا جو ہو گیا اس نے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھایا ہوگا، اور اگلی لائف بہت اچھے آنے والی ہے آپ کی انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ. تو کوئی بھی انسان آپ کے پاس آیا ہے، وہ پریشان ہے، صرف اس کے بیلیف کو سیدھا کر دیں، اس کی تار جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. اپنے ساتھ کسی کی تار نہیں جوڑنی، کبھی بھی نہیں. کوئی آپ کو کہے میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے آپ دعا کریں، لیکن بولے میں کچھ کر نہیں سکتی، تمہیں اللہ سے مانگنا ہے. تو اس کی ڈور جو ہے اللہ کے ساتھ جوڑ دیں کہ آپ دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں، مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، اللہ سے مانگیں، تاکہ ان کا بلیف بھی ٹھیک ہو، ان کی دنیا اور آخرت ٹھیک ہو جائے. آمین. ایک اور آپ کو حدیث سناتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جو کاہن کے پاس گیا، کاہن مطلب مستقبل کا حال بتانے والا، فیوچر کا حال بتانے والا، اس کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، یعنی اس کو سچ مان لیا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن. یعنی اس کو اس بندے کی بات پر یقین ہے، اس کو قرآن پر یقین نہیں ہے. دیکھیں قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ بدلتی ہے. آپ لوگ جاتے ہیں ہاتھ دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، آپ کو پتہ لائنز چینج ہوتی رہتی ہیں، اور ہم ان پہ کیوں یقین کریں؟ جو غیب ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح سے ایک ستاروں کا علم ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ پتہ کرواتے ہیں ہاروسکوپ، آج کا ہمارا ویک کیسا گزرے گا، آج کا ہمارا مہینہ کیسا گزرے گا، اور پھر سٹارز بنائے گئے ہیں، اس مہینے میں پیدا ہونے والا خط یہ ہوگا، اور یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں. ان سب پہ یقین مت کریں. آپ اگر کوئی ایسی چیز اللہ نہ کرے، آپ نے پڑھ چھوڑی اور وہ آپ کا بلیف بن گیا، اس کو چینج کریں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے خیر کے معاملات کرے گا. آپ کو پتہ ہے دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں. تو ان فضولیات پہ آپ کو یقین نہیں رکھنا، آپ کو اللہ پہ یقین رکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کرے. اور یہ آڈیو آپ کی زندگی میں آسانی کے لیے تھی کہ ایسی کوئی بھی بات آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے تو اس کو بدل دیں، اللہ پر توکل رکھیں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ایک چھوٹا سا ذرہ بھی، ایک شے بھی ہے تو اس کا بھی فیصلہ اللہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے ہاتھوں میں ہے، بندوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. سنت پہ چلا کریں، دین پر چلا کریں. دین بہت آسان ہے، ان وہمی باتوں میں ہرگز نہ آئے. اور پلس 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 ایک نوٹ کہ جو آپ کے گھر میں بچے ہیں، پلیز ان کا بلیف خراب مت کریں. بچے ایسی باتیں بتاتے ہیں اور پھر وہ جب خود پیرنٹس بن جاتے ہیں وہ پھر آگے اپنے بچوں کو وہی باتیں بتاتے ہیں. ان کے دلوں میں ایسے خوف نہ ڈالیں، ان کے دلوں میں ایسی غلط باتیں نہ ڈالیں، تحقیق کے بغیر ان سے کوئی بات نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.